باپ نے کہا کہ بیٹی عزت بچا لو، دوسری بیٹی سے کہا تم رشتہ منظور کر لو، تو دوسری بیٹی نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا۔ دوسری لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب باپ کھڑا ہے چھوٹی بیٹی کے سامنے کہ بیٹی پگڑی کی لاج رکھ لے، رشتہ منظور کر لے۔ تو اس لڑکی نے کہا ابا حضور میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مقدر میں اگر نفع ہے تو رشتہ باقی رہے گا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب جب شادی ہو گئی، بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، تو اس نے ایک شرط رکھ دیا، جب تک دو بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی میں رخصت ہو کر کے میکے سے سسرال جانے والی نہیں ہوں۔ اب اس کا شوہر پریشان کہ میری بستی سے دوسری بستی سے جو جنگ چل رہی ہے 40 سال سے چل رہی ہے، اب میں اس کے انتظار میں اگر بیٹھوں گی، اس کے انتظار میں بیٹھوں گا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی رخصت ہو کر کے نہیں آئے گی۔ وہ بستی کے پاس 3000 اونٹ لے کر کے پہنچا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ آپ لوگ لڑائی ختم کر دو ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی میکے میں رہ جائے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لوگ مان گئے، 3000 اونٹ قربان کر کے 40 سال کی جنگ ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اس ایک لڑکی کی عقل مندی نے 40 سال کی جنگ کو ایک دن میں ختم کر دیا۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس آیا کہ بیٹی رشتہ لے کر کے آ گیا، کامیاب ہو گیا، تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر کے آیا۔ تو بیٹی کے کان کھڑے ہوئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا کہاں سے رشتہ لے کر کے آئے ہو، کیسا لڑکا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ کہا بیٹی نماز نہیں پڑھتا، دایاں بایاں پڑھتا، کیا فرق پڑتا، مالدار ہے۔ کہا چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا داڑھی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان تو ہے۔ کہا کہ ابا حضور سر پہ ٹوپی ہے؟ کہا ٹوپی نہیں تو کیا فرق پڑتا، مالدار تو ہے۔ بیٹی نے سن کر کے کہا کہ ابا حضور مجھ کو ایسا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹی سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو لڑکی نے کہا ابا حضور ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا مسلمان ہو کر کے نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکتا، جو نبی کا لحاظ نہیں کر سکتا، وہ بیوی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے عورت کو جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ گورا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی محبت ہے، اس کالے کلوٹے بیٹے کو وہ چاند کی طرح سمجھتی ہے، اپنا چاند سمجھتی ہے، وہ اس کی محبت ہے۔ لڑکا دروازے پر دستک دے رہا، باپ نکل کر کے آیا، دیکھا کہ بالکل کالا کلوٹا غلام ہے کھڑا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ تیری بیٹی سے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آئینہ میں ذرا چہرہ دیکھا ہے؟ میری بیٹی سے آ گیا رشتہ لینے کے لیے، میری بیٹی خوبصورت ہے تو بدصورت ہے، میری بیٹی آزاد ہے تو غلام ہے، کیسے رشتہ دے سکتا ہوں، چلو واپس ہو جاؤ۔ بیٹی سن رہی تھی، کہا ابا حضور اس کو واپس مت کرو، اس کا رشتہ مجھے منظور ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تو کالا ہے، غلام ہے، تو صورت والی ہے اور آزاد ہے، تیرا رشتہ اس سے کیسے ہو؟ کہا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا، اس کو جس نے بھیجا ہے وہ آنے والا تو کالا ہے لیکن جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کملی والا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات تجربے کی سنا رہا ہوں، جس دن لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا، بارات آنے والی ہوتی ہے تو لڑکی بڑی مایوس ہوتی ہے، حالانکہ نانی آ کر کے کہتی ہے میری بیٹی کیسی چاند کی طرح معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ دادی آ کر کے تعریف کرتی ہے، باپ تعریف کر رہا ہے، خاندان والے تعریف کر رہے ہیں، لیکن لڑکی مایوس ہے۔ اپٹن لگایا جا رہا ہے، مہندی لگائی جا رہی ہے، لڑکی کو تیار کیا جا رہا، سجایا جا رہا، لیکن لڑکی خوش نہیں ہے، مایوس ہے۔ جانتے کیوں مایوس ہوتی ہے؟ وہ 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اس نے جوانی کو دیکھا اب اس گھر کو وہ چھوڑ کر کے جانے والی ہے، ماں باپ سے جدا ہونے والی ہے، ایک تو اس کا غم ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیوں وہ مایوس ہے جانتے ہیں؟ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، خاندان کی عورت تعریف کر رہی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ماننا ہے کہ دادی تعریف کر رہی ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ تو اپنے دہی کو کھٹا تو نہیں کہیں گے، ماں تعریف کر رہی ہے تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔
لڑکی دراصل مایوس اس لیے ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے دلہن بنائی جا رہی ہوں وہ دلہا جب تعریف کرے تب میں قابل تعریف ہوں. آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کو کچو کے پتے پر پانی کو اٹکا کر کے چاندی کی طرح چمکتا ہوا دیکھ کر کے محظوظ ہوتے رہتے. آپ دیکھے ہوں گے. تو 55 سال کا بوڑھا صبح سویرے گزر رہا تھا، مارننگ واک کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ آسمان سے جو شبنم ٹپکی وہ پتے پر آ کر کے اٹک گئی ہے اور چاندی کی طرح چمکنے لگی ہے. اس پر مصرع بنایا اس نے، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. 7 سال کی لڑکی اس کے ساتھ جا رہی ہے باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے. ہاتھ میں ڈلیا ہے اور ناشتے میں آئٹم کیا ہے؟ روٹی ہے، شلگم کا ٹکڑا. باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے اس 55 سال کے بوڑھے کے ساتھ جا رہی ہے. اس نے جب مصرع سنا تو باپ 55 سال کے چچا سے کہا کہ چچا جان آپ دوسرا مصرع تو لگا نہیں رہے، ایک ہی مصرع پڑھ رہے ہو. کہا بیٹی ایک ہی مصرع بھی ذہن میں آیا ہے، دوسرا مصرع نہیں آیا ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ چچا جان مجھ کو اجازت دے دو، میں مصرعے کا جوڑا لگا دیتی ہوں. اور وہ بوڑھا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. میں 55 میں آ گیا، مصرعے کا جوڑا مل نہیں رہا ہے، یہ 55 میں ہے کیسے جوڑا لگائے گی؟ تو اس لڑکی نے دیکھا کہ حیرت میں ہے تو کہا کہ ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا ہے، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. آپ اجازت دے دو میں مصرعے کا جوڑا لگا دیتی ہوں. تو اس بوڑھے کو غصہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مذاق کر رہی ہے شاید، ٹھیک ہے تو مصرعے کا جوڑا لگا. تو لڑکی نے کہا کیا انعام دو گے؟ کہا جو انعام مانگو گی وہی انعام دے دوں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ چچا جان آپ اپنا مصرع پڑھو، میں مصرعے کا جوڑا لگاتی ہوں. باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. اب اس لڑکی نے جوڑا لگایا. ہاتھ میں ڈلیا، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قطلہ شلغم کا، روٹی پہ قطلہ شلغم کا.